اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والنار للعاصین والمعاندین والمنافقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. سامعین اور ناظرین محترم، ہم نے گزشتہ چند جلسوں میں اہل بیت کو لغت، اصطلاح اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں معنی اور مصداق اہل بیت بیان کی، اور اسی سلسلے میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اہل سنت کے بعض علماء کے نظریے اس بارے میں اور ان کی نظر میں مصداق اہل بیت بیان کریں گے، اور بعض روایات سے بھی ہم استدلال کریں گے، اور اس کے بعد اہل بیت کے جو بعض الفاظ مترادف ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کیا جائے گا. ہم نے اہل بیت کے معنی کو لغت میں بیان کیا کہ اہل بیت لغت میں ایک مشترک لفظی ہے جس کے متعدد معنی موجود ہے لغت کی کتابوں میں، اور اس کے بعد علماء کی اصطلاح قرآن کی روشنی میں یہ لفظ مطلق ہے، اور مشترک لفظی ہونے کے عنوان سے کسی خاص معنی میں اس کو بیان کرنے کے لیے، کسی خاص معنی میں لینے کے لیے قرینے کی ضرورت ہے. اور ہم نے عرض کیا کہ چونکہ یہ لفظ قرآنی اور حدیثی ہے، لہٰذا قرآن اور سنت اور احادیث سے ہی اس لفظ کے معنی اور اس کا مصداق معین ہونا چاہیے. اسی سلسلے میں ہم نے تقریباً 7 روایتوں کو اہل سنت کے معتبر کتابوں سے، تفاسیر اور حدیثی کتابوں سے نقل کیا، جن میں یہ بیان ہوا کہ اہل بیت حضرت امیر المؤمنین حضرت فاطمہ، حسن اور حسین کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. آج کچھ اور روایات
اور علماء اہل سنت کے نظریے جو ان روایات کے ذیل میں آئے ہیں اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ عوام ابن ہوشب نے راوی سے بیان کیا ہے جن کا نام مجمع ہے، ان کا کہنا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ جناب ام المؤمنین عائشہ کی خدمت میں گئے اور میری ماں نے جناب عائشہ سے سوال کیا کہ آپ جمل میں علی کے مقابلے میں کیوں گئی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تقدیر الہی تھی۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ کیا کہ حضرت علی علیہ السلام پیغمبر کے نزدیک ان کا کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا، اور کس طرح پیغمبر ان سے محبت کرتے تھے؟ تو جناب عائشہ نے جواب میں کہا کہ کیا اس شخص کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہی ہو جو پیغمبر کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھا؟ میں نے خود دیکھا آن حضرت نے علی علیہ السلام، حضرت زہرا، حسن اور حسین کو ایک چادر میں جمع کر کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور اس کے بعد میں نے پیغمبر اسلام کے نزدیک ہو کر میں نے سوال کیا یا رسول اللہ انا من اہلک، کیا میں بھی آپ کے اہل اور اہل بیت میں سے ہوں؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا تنحی فإنکی الی خیر، دور ہو جاؤ البتہ تم خیر پر ہو۔ اس روایت کو جناب ثعلبی نیشاپوری نے اپنی تفسیر الکشف والبیان عن تفسیر القرآن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 43 پر نقل کیا ہے۔ جناب ثعلبی نیشاپوری نے ملا علی قادری جو اہل سنت کے ملا علی قاری جو اہل سنت کے بہت عظیم عالم ہیں، ان سے نقل کیا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزندان جناب ابوبکر اور عمر اور عثمان کے بیٹوں سے بچوں سے افضل ہے، کیونکہ وہ رسول خدا کے اقربا، عطرت طاہرہ اور ذریہ طیبہ ہے۔ خدا نے ان سے رجس کو دور اور ان کو پاک کیا ہے۔ ایک اور روایت میں جناب حمزاوی جو صاحب مشارق الانوار ہیں، ان کا کہنا ہے جو لوگ قائل ہے کہ اہل بیت 4 افراد میں مخصوص ہے اور عام نہیں ہے، اس مطلب پر ام سلمہ کی یہ روایت دلالت کرتی ہے۔ اس روایت میں یہ جملے موجود ہے فرفعت الکساء لأدخل معهم فجذبه من یدی۔ جناب ام سلمہ کہتی ہے میں بھی چادر میں داخل ہونے کے لیے چادر کو اٹھایا تو پیغمبر اسلام نے فجذبہ من یدی، میرے ہاتھ سے چادر کو چھین لیا۔ اللہ 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 سبحان اللہ 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 حمدا للہ۔ ایک اور روایت جس کو ابن عساکر شافعی نے ام سلمہ کی روایت کو نقل کرنے کے بعد، ان کی گفتگو کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جس حدیث میں جناب ام سلمہ نے کہا کہ اہل بیت علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام ہیں، کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور آیت یعنی آیت تطہیر ان افراد کے لیے اور ان افراد کے لیے خاص ہے، انہی کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اہل سنت کے ایک اور عالم دین
جناب ابن الصباغ مالکی صاحب الفصول المحمہ کے صفحہ نمبر 113 پر لکھتے ہیں کہ ام سلمہ کی روایت کے مطابق اہل بیت النبی علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہے۔ جناب حافظ گنجی جو صاحب کفایت الطالب ہے وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ اہل بیت علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہیں۔ صاحب کفایت الطالب کے اس مطلب کو جناب ثعلبی نے نیشاپوری نے اپنی تفسیر الکشف والبیان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 61 پر بیان کیا ہے۔ اہل سنت کے ایک اور عالم دین جناب توفیق ابو علم، ان کا کہنا ہے کہ میری نظر میں اہل بیت سے مراد علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہے، اور علی اور فاطمہ کے دیگر فرزندان ہیں۔ وہ عبدالعزیز بخاری کی اس بات کو رد کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اہل بیت پیغمبر اسلام کے ازواج اور امہات المؤمنین شامل ہیں۔ اس بات کو رد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آیت تطہیر سے مراد جو لوگ کہتے ہیں کہ آیت تطہیر سے مراد زوجات ہیں، کہ اہل بیت کہتے ہیں کہ یہ مقصود اس آیت تطہیر سے مقصود اور اس سے مراد عدرت طاہرہ ہے، نہ زوجات ہیں۔ اہل سنت کے ایک اور عالم دین جناب احمد بن محمد شامی لکھتے ہیں کہ اہل سنت کی اکثر کتابوں اور تمام شیعہ کا اجماع ہے کہ آیت تطہیر سے مراد اہل بیت ہے، اور اس سے مراد پیغمبر اسلام حضرت علی، جناب فاطمہ، امام حسن اور امام حسین ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں جنہیں رسول خدا نے آیت تطہیر کی تفسیر میں بیان کیا ہے، اور جو بھی رسول خدا کی بات کے مقابلے میں، ان کے فرمان کے مقابلے میں جو بھی بات ہو وہ مخالف قول پیغمبر ہو، وہ صحیح نہیں ہے بلکہ وہ باطل ہے۔ اہل سنت کے ایک اور محقق جناب ڈاکٹر عباس عقاد کا کہنا ہے کہ اہل بیت کے بارے میں مفسرین نے اختلاف کیا ہے، لیکن فخر الدین رازی، طبری، سیوطی، ابن حجر عسقلانی، حاکم نیشاپوری، ذہبی، امام احمد نے اپنی کتابوں میں ادلے کے ساتھ کہا ہے کہ اہل بیت سے مراد علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہے۔ اس نے اپنی کتاب فاطمۃ الزہرا صفحہ نمبر 70 پر اس مطلب کو بیان کیا ہے۔ اب تک کی گفتگو کی روشنی میں معلوم ہوا کہ اہل بیت کلی طور پر اہل بیت کے دو معنی ہیں، ایک معنی عام ہے اور ایک معنی خاص ہے۔ جس طرح لغت میں بیوی کو بھی اہل بیت کہا ہے، یہ جو لغت یا بعض اصطلاح میں علماء نے کہا ہے، اس سے مراد اہل بیت بمعنی العام ہے۔ پہلے بھی عرض کیا تھا گزشتہ نشستوں میں، اہل بیت کے دو معنی ہیں، ایک اہل بیت بمعنی عام، ایک اہل بیت بمعنی الاخص۔ اہل بیت بمعنی عام میں وہ تمام افراد جو کسی گھر میں ایک چھت کے نیچے کسی کی کفالت میں زندگی بسر کر رہے ہوں، خواہ وہ زوجہ ہو یا بچے ہوں اس کے، یا اس کے باقی ملازم، نوکر ہو وغیرہ ہو، سب اس بیت میں اہل بیت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ایک عام معنی کے لحاظ سے زوجات بھی اہل بیت مسکونی یا اہل بیت عیالی میں شامل ہیں، اور ایک معنی بمعنی الاخص ہے جس کی طرف آلوسی نے بھی اشارہ کیا کہ وہ افراد ہیں جو حدیث ثقلین کے ایک مصداق ہے، جسے پیغمبر اسلام نے آیت تطہیر کے ذیل میں یا آیہ مباہلہ کے ذیل میں ان کی معرفی کی اور ان کو معین اور مشخص کیا۔ اس کے علاوہ اہل بیت کے کچھ مترادف الفاظ ہیں، ان میں سے ایک اعتراد ہے۔ جس طرح حدیث ثقلین میں
پیغمبر اسلام نے فرمایا، تقریباً یہ حدیث متواتر، معتبر، صحیح ہے۔ اہل سنت کے اکثر مفسرین، محدثین نے اس کو نقل کیا ہے، مختلف الفاظ میں، مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں نقل کیا ہے اور کہا یہ حدیث معتبر ہے، حدیث صحیح ہے۔ اور اس میں یہ لفظ موجود ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ تو عطرت اہل لغت نے اس کا معنی کیا ہے کہ اس کا معنی ہے اصل، کسی چیز کا اصل، کسی چیز کے جڑ اور کسی چیز کے ریشے کو عطرت یا عطر کہا جاتا ہے۔ جب کہتے ہیں کہ عطرت الرجل یعنی اس کے اصل، یعنی اس کا ریشہ۔ عطرت اصل الشجرہ الباقی بعد قطعها، کہتے ہیں عطرت اس درخت کے اس حصے کو، اس جڑ کو کہا جاتا ہے، اس کو قطع کرنے کے بعد زمین میں وہ حصہ رہ جاتا ہے۔ یعنی اصل الشیء، کسی شے کے اصل، کسی شے کے جڑ، کسی شے کے ریشے کو عطرت کہا جاتا ہے۔ اور ابن منظور جو اہل لغت کے مشہور عالم ہیں، ان کا کہنا ہے کسی شخص کے نزدیک ترین افراد، جو سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو، سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو، اس کو عطرت کہا جاتا ہے۔ ان عطرت رسول اللہ ولد فاطمہ، اہل لغت نے کہا ہے کہ عطرت رسول سے مراد یعنی جناب فاطمہ کے اولاد ہیں۔ جناب فخر الدین ترہی نے ابن عربی سے نقل کیا ہے، عطرت الرجل ولد الرجل، عطرت مرد کسی شخص کے عطرت سے مراد اس کے بچے ہیں، وذریتہ وعقبہ، اس کی ذریت ہے اور اس کے قریبی فرزند ہے، وعطرت النبی ولد فاطمہ البتول، اور عطرت نبی سے مراد جناب فاطمہ کے فرزندان ہیں۔ پس اہل بیت اور عطرت الرسول دو مترادف لفظ ہے، دونوں کا معنی کیا ہے؟ ایک ہے۔ اور حدیث میں جو آیا ہے کتاب اللہ وعطرت اہل بیتی، یہ دونوں کیا ہے؟ مترادف۔ پس یہاں سے معلوم ہوا لغت میں عطرت ریشہ جو کسی شخص کے فرزند ہو اور اس کے بیٹے ہوں اور نسل سے ہوں، اس کو عطرت کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک نکتہ یہ ہے کہ اگر ہم اہل بیت کے معنی یا اہل بیت کے مصداق جو اہل لغت یا اصطلاح یا عرف میں یا اطلاق قرآن وغیرہ سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں اہل بیت جو حدیث قصہ میں یا چادر قصہ کے نیچے پیغمبر نے جن کو جمع کیا ان کے علاوہ باقی افراد بھی شامل ہیں، اگر وہاں پر کوئی توجیہ کر سکتا ہے تو لفظ عطرت میں کوئی شخص مداخلت اور اس کی توجیہ بیان نہیں کر سکتے، چونکہ اہل لغت نے عطرت کا معنی فرزند کے معنی میں لیا ہے، نسل کے معنی میں لیا ہے، جو سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو اس معنی میں لیا ہے۔ لہٰذا عطرت اور اہل بیت دو لفظ مترادف ہیں، لہٰذا اہل بیت سے اگر کوئی لغت سے تمسک کر کے کہیں فرزندوں کے علاوہ کوئی اور شامل ہے تو عطرت میں کوئی توجیہ بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ جناب آلوسی جو اہل سنت کے مفسر ہیں، جو روح المعانی کے صاحب ہے، جس نے روح المعانی لکھی، اور اس کے نظریے بھی شیعہ کے نظریے سے زیادہ قریب نہیں ہے، بلکہ مختلف مقامات پر تنقیدی جملات ہمیں ملتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یا نظریہ جو
اہل سنت کے جو سخت عقیدہ رکھنے والے علماء ہیں ان میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے یہاں جب حدیث ثقلین کے بارے میں اس نے لکھا ہے کہ یہ دونوں کیا ہیں، اہل بیت اور عترت، اور اس سے مراد کیا ہے، اس نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے اس سے مراد کیا ہے، اہل بیت اصحاب قصہ ہیں۔ میں ان کے اصل عبارت کو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ وہ لکھتا ہے کہ ان الظاہر ما صح من قوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم خلیفتین وفی روایت ثقلین کتاب اللہ وعترت اہل بیتی یقتضی ان النساء المطہرات غیر داخلات فی اہل البیت الذین هم احد الثقلین لأن العترت الرجل کما فی الصحا نسلہ ورہتہ الادون وأهل بيت في الحديث الظاهر أنه بيان له أو بدل منه بدل كل من كل وعلى التقديرين يكون متحدا معه فحيث لم تدخل النساء في الأول لم تدخل في الثاني۔ یہ عبارت روح المعانی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 116 کی عبارت ہے جناب آلوسی کی، جس کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ حدیث ثقلین جس کو پیغمبر نے فرمایا ہے اور یہ حدیث صحیح بھی ہے، مختلف عبارت میں خلیفتین آئے ہیں اور ایک کلمہ ثقلین آیا ہے کتاب اللہ و عترت اہل بیت کے ساتھ، اور یہ حدیث تقاضا کرتا ہے کہ نساء المطہرات یعنی پیغمبر کے زوجات امہات مومنین اس اہل بیت میں شامل نہیں ہے، غیر داخلات فی اہل البیت، اہل بیت میں داخل نہیں ہے، وہ اہل بیت الذین هم احد الثقلین، اس اہل بیت میں داخل نہیں ہیں جو ثقلین کے دو، ثقلین یعنی دو میں سے ایک ہے، یعنی عترت یعنی اہل بیت۔ کیوں؟ خود اس کی وجہ اور علت اور فلسفہ کو بیان کرتا ہے، لأن عترت الرجل کما فی الصحہ، جس طرح صحہ میں لغت کی ایک کتاب ہے معتبر، اس میں آیا ہے کہ عترت رجل سے مراد اس کے نسل ہے، اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، اور اہل بیت جو حدیث میں آیا ہے اس کا ظاہر یہ ہے کہ الظاہر انہ بیان لہ، اہل بیت اسی عترت کا یا اس کو بیان کر رہا ہے، بیان ہے اس کے لیے یا اس کے لیے بدل کل ہے۔ خلاصہ جس طرح بھی ہو اس حدیث میں بیان ہو، لفظ اہل بیت عترت کے لیے بیان ہو یا بدل کل ہو، جو بھی ہو اہل بیت اس حدیث میں اس نہ عترت میں شامل ہے اور نہ کیا ہے اہل بیت میں شامل ہے۔ فحیث لم تدخل النساء فی الاول لم تدخل فی الثانی، جب یہ بیان ہے یعنی بیان اور بدل کا معنی یہ ہوتا ہے جو پہلا لفظ ہے اسی کا معنی کو بیان کر رہا ہے، اسی کے مفہوم کو مشخص اور معین کر رہا ہے، دونوں کا معنی ایک ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ عترت میں جس طرح عترت میں شامل نہیں ہے، اسی طرح اہل بیت میں بھی پیغمبر کی بیویاں ان میں شامل نہیں ہیں۔ اگرچہ لفظ عترت قرآن مجید کی کسی آیت میں نہیں آیا ہے، لیکن متعدد روایات میں یہ لفظ نظر آتا ہے، جیسا کہ قندوزی حنفی نے ینابل مودت میں ایک روایت نقل کی ہے، اس میں آیا ہے کہ امیر المومنین سے سوال ہوا کہ کہا گیا کہ عترت سے کیا مراد ہے جو حدیث ثقلین میں آیا ہے، من العترہ فی حدیث ثقلین، حدیث ثقلین میں جو لفظ عترت آیا اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا نا، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا انا والحسن والحسین والائمۃ تسعۃ من ولد الحسین تاسعهم مہدیہم وقائمہم لا یفارق حتی یردوا علی رسول اللہ حوزہ۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ عترت سے مراد میں ہوں، حسن اور حسین کے 9 فرزندان جو معصوم ہیں اور انہی میں سے قائم ہے اور انہی میں سے مہدی قائم ہوں گے، اور یہ جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ
پیغمبر اسلام کی خدمت میں حوض کوثر پر حاضر ہو جائے۔ تو یہاں پر ایک اور نقطہ جس کی طرف ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ عطرت یا اہل بیت سے مراد اصحاب قصہ اور فرزندان امام حسین، جس کی تعداد ابھی امیر المومنین کی اس روایت میں بیان ہوئی، اور کہا کہ 9 فرزندان امام حسین علیہ السلام قیامت تک ان کا تسلسل ہوگا، اور وہ پیغمبر اسلام کے فرزندوں میں سے ہوگا، یعنی 9 فرزندان امام حسین علیہ السلام اس اہل بیت میں کیا ہے؟ شامل ہیں۔ اب یہاں پر جب حدیث ثقلین میں بیان ہوتا ہے، پیغمبر اسلام جب بیان کرتے ہیں، جناب جابر نے بھی سوال کیا، یا رسول اللہ اس عطرت سے کیا مراد ہے؟ یا رسول اللہ من عطرتک؟ فرماتے ہیں اے رسول خدا آپ کی عطرت سے مراد کون ہے؟ اس وقت پیغمبر اسلام نے فرمایا علی والحسن والحسین والائمۃ من ولد الحسین الی یوم القیامہ۔ اگرچہ یہ حدیث اہل سنت کی روایت نہیں ہے بلکہ شیعہ روایت ہے، لیکن بعض اہل سنت میں اس کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ فرمایا کہ اے پیغمبر خدا عطرت سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عطرت سے مراد علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، اور فرزندان امام حسین جو ائمہ ہیں الی یوم القیامہ، قیامت کے تک۔ تو یہاں سے مشخص ہوا کہ حدیث ثقلین میں جو اہل بیت آیا ہے یا آیت تطہیر میں جو عطرت اہل بیت آیا ہے لفظ، یہ لفظ کیا ہے؟ 2 معنی میں خصوصی طور پر استعمال ہوا ہے، ایک ہی معنی میں استعمال ہوا ہے، بلکہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوا۔ وہ کیا ہے؟ وہ افراد خاص ہے جو فرزندان زہرا ہے، فرزندان علی ہیں، نہ تمام جو کسی گھر میں رہتے ہوں اور پیغمبر کی کفالت میں ہوں وہ سب کے سب شامل نہیں ہیں۔ اور بھی بہت سے احادیث ہیں جن کی طرف اشارہ کرنا ہم نے بعض کی طرف اشارہ کیا، اور تفصیل کی وجہ سے باقی احادیث اور اقوال کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور ناظرین پر ہم اس کا فیصلہ انہی پر چھوڑ دیتے ہیں کہ ان چند نشستوں میں جو ہماری گفتگو ہوئی کہ لغت کے لحاظ سے اصطلاح میں قرآن میں اور احادیث اور اقوال اہل سنت اور تمام جو باتیں ہم نے اب تک عرض کی وہ زیادہ تر اکثر اہل سنت کے علماء کے اقوال اور ان کی کتاب تفسیر اور احادیث کی کتابوں سے نقل ہوئی۔ ان چند جلسوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ اہل بیت پیغمبر سے مراد لغت میں کیا ہے؟ عام ہے، لفظ مشترک ہیں، اور اس کے لیے قرینے کی ضرورت ہے کسی خاص معنی بیان کرنے کے لیے، اور بعض علماء جو نے اصطلاح میں ان کو استعمال کیا ان کے معنی کو محدود کر کے کہا جن پر صدقہ حرام ہے، اور پھر ہم نے چند احادیث اقوال اہل سنت سے ہم نے استدلال کیا کہ اہل بیت سے مراد بعض افراد جو خاص ہے، مخصوص ہے، جن کو پیغمبر اسلام نے چادر کے نیچے جمع کر کے ان کی معرفی کی، اور بعد میں خود پیغمبر نے وہ افراد جو ان میں شامل ہوتے تھے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعض فرزند جن کو امام کہا جاتا ہے، جو پیغمبر کے اصلی جانشین ہیں، وہ صرف اہل بیت میں شامل ہیں، باقی گھر کے افراد اہل بیت پیغمبر میں شامل نہیں ہیں۔ تو ہم دوبارہ تاکید کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ ایک اہل بیت مسکونی ہے اور ایک اہل بیت نبوت ہے۔ اہل بیت مسکونی میں باقی افراد شامل ہو سکتے جس میں بیویاں اور ازواج مطہرات شامل ہیں، اور اہل بیت نبوت جن کے خاص کردار ہے اسلام میں، جو پیغمبر کے علمی جانشین ہیں، پیغمبر کے بعد جن سے ہم نے علم حاصل کرنا ہے، دین کو جن سے لینا ہے، اور جن کی بات پیغمبر کی بات ہے، جن کی باتیں اور جن کا اقوال، جن کا کردار، جن کی سیرت پیغمبر کے سیرت کے مطابق ہے اور قرآنی تعلیمات کے مطابق ہے، اور جن کو پیغمبر نے حدیث ثقلین میں جن کی معرفی کی، آیے تطہیر میں جن کی معرفی کی، آیے مباہلہ میں جن کی معرفی کی، اور آیے مودت میں جن کی معرفی کی، وہ اہل بیت خاص افراد ہیں، بمعنی الاخذ ہے، بمعنی العام میں شامل
نہیں ہے۔ لہٰذا جو افراد جو لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد سارے افراد جو پیغمبر کے گھر میں ہو یا ازواج مطہرات بھی اہل بیت نبوت کے مصداق ہے، نہ خود ازواج مطہرات امہات المؤمنین نے کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اہل بیت میں شامل ہیں، بلکہ آیت تطہیر کے ذیل میں جو روایتیں اہل سنت کے تفسیروں میں آئی ہیں ان میں سختی کے ساتھ ازواج مطہرات ام سلمہ جناب عائشہ کو اس چادر کسا میں اہل بیتی جس وقت فرمایا ہؤلاء اہل بیتی اس وقت شامل ہونے کی کوشش کی، پیغمبر نے منع کیا۔ خود ام سلمہ نے بھی اہل بیت کی معرفی کی، حضرت علی، حسن اور حسین اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ لہٰذا ہم ناظرین پر فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ خود فیصلہ کرے کہ اہل بیت سے مراد کون ہے، اور ہماری دعا یہ ہے کہ ہمیں صحیح راہ دیکھ کر تحقیق کر کے کسی مذہب، کسی تفکر، کسی فکر کو اپنانے، کسی مکتب پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، اور ہماری یہ گفتگو محض ایک علمی گفتگو کے عنوان سے یہ گفتگو جاری ہے، اور ہماری دعا یہ ہے کہ جو سننے والے ہیں وہ بھی مذہبی، مکتبی، گروہی عقیدوں کو دور رکھے اپنے ذہنوں سے، اور اس تعصبات مکتبی، فکری تعصبات سے بالاتر ہو کر ہماری گفتگو سنیں۔ انشاءاللہ ہم سب کے لیے مفید ثابت ہوں گی ہماری یہ گفتگو، اور خدا سے دوبارہ ہم دعا کرتے ہیں پروردگارہ اسلام کو سمجھ کر اور مکتب اسلام اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔